بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ میں احتیاطیں۔ دوستو، رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ایک آدمی جان بوجھ کر رمضان المبارک کا ایک روزہ ترک کر دے، یعنی چھوڑ دے، پھر ساری زندگی لگاتار روزے رکھے، تو وہ رمضان المبارک کی اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ سپر ہے، یعنی ڈھال ہے، جب تک کوئی اس کو پھاڑے نہ۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کس طرح پھاڑا جا سکتا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ یا غیبت کے ذریعے، یعنی جو آدمی روزہ کی حالت میں جھوٹ یا غیبت کرے گا تو وہ روزہ کی اس فضیلت سے محروم ہو جائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے وہ باتیں عرض کرنے لگا ہوں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو نمبر 1، بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ کھاتے ہوئے یاد آ گیا کہ روزہ ہے اور جو اس کے منہ میں تھا وہ نوالا اس نے پھینک دیا تو روزہ قائم رہے گا، اور یاد آنے کے باوجود وہ نوالا نگل لیا تو اب روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کی حالت میں سر پر تیل لگانے سے، آنکھوں میں سرما لگانے سے، کلی کرنے سے، غسل کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ خوشبو لگانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، یعنی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور مسواک کرنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر نمک اور دیگر کیمیکل شامل ہوتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ گلے میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد دانتوں میں معمولی سا کچھ ذرہ رہ گیا اور وہ لعاب کے ساتھ، تھوک کے ساتھ گلے سے، حلق سے نیچے اتر گیا اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ گلے میں محسوس نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور دانتوں میں اگر کسی تکلیف کی وجہ سے خون نکل آیا اور وہ خون حلق سے نیچے نہیں اترا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس کے بعد تھوک نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، البتہ بار بار تھوک پھینکنے سے روزہ مکروہ ضرور ہو جاتا ہے۔ اور اگربتی وغیرہ کے دھوئیں سے، اس کی خوشبو سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک انسان اگربتی کے قریب جا کے اس کو منہ یا ناک کے ذریعے کھینچ کر خود اندر نہ لے کے جائے، اور غیر ارادی طور پہ مکھی، مچھر یا گرد و غبار گلے میں چلا جائے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اور قے سے بھی، قے آنے سے کہ قے اس قدر آئی اور وہ ساری کی ساری منہ سے نکل گئی، اب حلق میں کچھ نہیں بچا، منہ میں کچھ نہیں بچا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ کچھ حصہ اس کا منہ میں رہ گیا اور اس کو دوبارہ نگل لیا تو پھر روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کے بعد جو آدمی سحری کے وقت اٹھا اور حالت جنب میں تھا، غسل اس پہ واجب تھا، مگر سحری میں اگر غسل کرتا ہے تو ٹائم قلیل ہے سحری کا، تو وہ کچھ کھا پی نہیں سکے گا، روزہ نہیں رکھ پائے گا، تو وہ وضو یا تیمم کر کے سحری کرے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ دوستو، اس پہ آپ بالخصوص احتیاط کریں۔ اور پھر اگر کوئی آدمی روزہ رکھا، اکثریت نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، روزہ رکھنے کے بعد سو گئے اور سوتے ہوئے احتلام ہو گیا تو اب روزہ قائم رہے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک مباشرت کے ذریعے یا کسی اور ذرائع جو ہے وہ اس کے استعمال نہ کیے جائیں، روزہ جو ہے وہ قائم رہے گا۔ تو اس میں ایک خاص بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ہمارے ہاں ایک سسٹم ہے کہ ہم لوگ جب سحری کا ٹائم
ختم ہو جاتا ہے اور اذان شروع ہو جاتی ہے تو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ اذان کے دوران کھا پی لینا چاہیے. یاد رکھیں اذان سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، یعنی جب اذان ہوتی ہے اس وقت سحری کا ٹائم باقی نہیں رہتا. اب اگر کوئی آدمی دوران اذان کھائے پیے گا تو اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، اس کا روزہ نہیں ہوگا جو اذان کے دوران کھائے پیے گا. دوستو ان احتیاط کو ملحوظ رکھیں اور ان پہ خاص کر عمل کریں. اور جو آدمی دوران روزہ نماز بھی نہیں پڑھتا، قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کرتا، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، کسی پہ بہتان لگاتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے اور مختلف قسم کے غیر اسلامی اور غیر شرعی کام کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پہ عمل نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں. اس لیے کوشش فرمائیں کہ روزے کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق گزاریں اور روزے کے دوران کوئی ایسی خلاف شرع کام نہ کریں جس سے ہمارا روزہ فاسد ہو جائے یا مکروہ ہو جائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. خود سنیں، دوسرے دوستوں تک پہنچائیں. خدا آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.